صلی علیہ. تو ہم نے قرآن کریم کی ڈیفینیشن یا تعریف کر دی، اس کا موضوع بھی بتا دیا. تو عامر آپ کو یاد ہے کہ موضوع ہم نے کیا کہا تھا کہ قرآن کریم کا سبجیکٹ کیا ہے؟ انسان ہے. قرآن کریم کا موضوع ہے انسان. اور وہاں بتا دیا تھا کہ میڈیکل کا موضوع بھی انسان ہے. میڈیکل فیلڈ میں کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ انسان کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن حیثیات کا فرق ہے کہ وہ انسان کو ڈسکس کرتے من حیث الصحت والمرض، ہیلتھ اور سکنس کے حوالے سے. قرآن کریم انسان کو ڈسکس کرتا ہے اس حوالے سے کہ وہ مکلف ہے، اس حوالے سے کہ وہ مکلف ہے، کہ قانون کو اوبے کرے گا. اور غرض و غایت میں نے بتا دیا تھا کہ مقصد کیا ہے قرآن کا. تو اصلاح العلم والعمل، کہ انسان کا عقیدہ بن جائے اور انسان کا عمل بن جائے. قرآن کریم کس مقصد کے لیے آیا؟ کہ انسان کا عقیدہ بن جائے اور انسان کا عمل بن جائے. نمبر 2، کہ انسان کی دنیا اور آخرت بن جائے. انسان کی، یہ قرآن کریم کا مقصد ہے، دنیا اور آخرت بن جائے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 اور 10. ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یہدی گائیڈ کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے، للتی، اس راستے کی جانب. دیکھ لیے پیج بتائیں نا. 284 آیت نمبر 8 اور 9 اور 10. ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یاد ہدایت کرتا ہے، للتی، اس راستے کے جانب. ہی اقوم، یہ اقوم، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایلیٹو ایڈجیکٹو، انگلش گرامر میں اس کو کہتے ہیں ایلیٹو ایڈجیکٹو، اور عربک گرامر میں ہم اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. صحیح؟ اور آسانی سے آپ کے سمجھانے کے لیے سپرلیٹو ڈگری، دس از سپرلیٹو ڈگری. اور اس کی جو پازیٹیو ڈگری ہے، ایک ہوتا ہے پازیٹیو، پھر کمپیریٹیو اور پھر سپرلیٹو. سو اس کی جو پازیٹیو ڈگری ہے وہ ہے قیم. اس کا اولین فارم ہے قیم. اور قیم کا معنی ہے جو خود سیدھا ہو، اوروں کو سیدھا کر رہا ہو. جو خود سیدھا ہو، اوروں کو سیدھا کر رہا ہو، اس کو کہتے ہیں قیم. عربی کے ایک مشہور اصطلاح قیم اہل البیت، ہاؤس ہولڈ کا قیم، خاندان کا ذمہ دار، اس کو خود سیدھا ہونا چاہیے اور اوروں کو سیدھا رکھنا چاہیے، تبھی اس کو قیم کہتے ہیں. صحیح؟ اس طرح باپ ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، جو بھی ہے، قیم اہل البیت. اگر وہ خود سیدھا نہ ہو تو فیملی کو کیسے سیدھا کرے گا؟ اگر وہ چسکا لگاتا اس چیز کا، ہاں، تو بچوں سے کہہ سکتا ہے یہ بری چیز ہے. ہاں، اگر وہ سگریٹ کا چسکا لگا رہا ہو، وہ سگریٹ جو آدمی کو حیوان بنا دیتا ہے، سفید پاؤڈر والا، تو بچے ضرور اس کو اس طرح امیٹیٹ کریں گے. تو اس کو خود سیدھا رہنا ہے اور فیملی کو سیدھا رکھنا ہے. اس لیے اس کو قیم کہتے ہیں. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیم. تو قرآن کریم کو اللہ نے قیم نہیں کہا، اقوم کہا.
سپرلیٹو ڈگری کہ یہ خود الٹیمیٹ سیدھا ہے، اور جو اس کو فالو کرے وہ اس کو الٹیمیٹ سیدھا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن خود سٹریٹ ہے، اوروں کو سٹریٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی بہتری۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی بہتری۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن یاد ہدایت کرتا ہے للتی، اس راستے کے جانب، ہی اقوم، جو بہت ہی بہترین راستہ ہے، بہت ہی بہترین، بہت ہی سیدھا راستہ ہے، جس پر جو بندہ چلے تو بس وہ سیدھا ہی چلتا رہے۔ صحیح؟ وہ ایک ہوتا ہے، مجھے دیکھیں غزنوی، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، وہ نیک میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو اس کو ایک کالر لگا دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم نیک کو اس طرح، صحیح، جب وہ کالر لگا دیتے ہیں تو وہ آدمی اس طرح رہتا ہے۔ صحیح؟ یہ صراط مستقیم کو بھی اللہ نے ایسے بنا دیا ہے کہ اگر اس کے اندر آدمی چلا جائے تو بس وہ کالر کی طرح آدمی کو سیدھا کر دیتا ہے۔ صحیح؟ سیدھا چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ اقوام، یہ سیدھا رکھنے والا راستہ ہے۔ ابھی بات ذہن میں آ گئی مثال سے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین، اور خوشخبری دے دیتا ہے مومنوں کو، وہ مومن یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں صالحات کے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ تو دنیا میں ہی اقوم، سیدھے راستے پر سیدھا چلانا، یہ دنیا کی بہتری، اور آخرت میں بہت بڑے ریوارڈ کی بشارت دینا، یہ آخرت کی بہتری۔ تو اس قرآن کریم کی اس آیت میں قرآن کا غرض و غایت بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ لکھیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی غرض و غایت بیان کر دیتا ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے۔ اگلا بحث، یہ نمبر کیا تھا بحث کا، تعریف جہاں سے ہم نے شروع کر دی تھی۔ آپ نمبر نہیں لکھتے؟ 3 نہیں ہے۔ ہاں آپ لوگ نمبر صحیح نہیں لکھا سکتے ان آرڈر، ان سیکوینس؟ ہاں تو آپ ریپیٹ کریں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ ہم نے ابتدا سے شروع کر دیا تھا کہ بحث نمبر 1 ہے موجودات کا، بالکل پہلا درس۔ ہاں تو آپ پہلے والا کہہ دیں، پہلے والا کیا لکھا تھا؟ پہلے موجودات ہیں۔ ہاں 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 ہاں۔ یہ دیکھیے، یہ جان سے نمبر لے گیا، صحیح، یہ سند نہیں لے گیا، نمبر لے گیا، صحیح۔ تو آپ اپنی وہ برابر نمبر لگا دیں، کیونکہ یہ تو بہت سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ کا روزانہ ٹیسٹ ہوگا درس میں کہ نمبر کیا ہے، ہم کون سے نمبر پہ ہیں، اور روزانہ فیل ہوتے جاؤ گے تو آخر میں یو لوز یور کریڈٹ۔ سو نمبر 1 موجودات، کہ موجودات وہ 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 واجب الوجود، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور نمبر 2 ممکن الوجود، مخلوقات ہیں۔ پھر موجودات میں ہم نے کہا تھا کہ موجودات 2 قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جوہر اور ایک کو کہتے ہیں عرض۔ جہاں تک جوہر کا تعلق ہے تو وہ پھر 2 قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں جوہر مجرد، جس طرح عقل، روح اور فرشتے، یہ جوہر مجرد ہیں کیونکہ ان کے کوئی فزیکل سٹرکچر ہے نہیں، اس کو ہم جوہر مجرد کہتے ہیں، صحیح۔ اور دوسرا جوہر مادی، میٹیریلز، اینی تھنگ وچ ہیز اے فزیکل سٹرکچر۔
صحیح. اور جہاں تک اعراض کا تعلق ہے تو یہ کیفیات کی بات ہے، کوالٹیز. کیا؟ جس طرح ہم نے کہا وائٹنس، اس دیوار کا سفید ہونا، تو یہ سفیدی یہ کوئی جوہر نہیں ہے، یہ عرض ہے. تو یہ تھا پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، بحث نمبر 2 کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا ڈیٹیل دے دیا تھا. نمبر 3 علم کے لیے انسان کو اللہ کریم نے 3 وسائل دیے ہیں. نمبر 1 سینسیشنز، حواس جو سارے حیوانوں کو بھی دیے گئے ہیں. نمبر 2 عقل جو سارے انسانوں کو دیے گئے ہیں انکلوڈنگ کافر اینڈ ڈس بلیورز. صحیح. لیکن مسلمان کی امتیاز کہ اس کو اللہ کریم نے ایک تیسری چیز سے نوازا جس کو وحی کہتے ہیں. اور ہم نے وہاں بتا دیا تھا کہ جس طرح حواس کا میدان محدود ہے، ہماری آنکھیں دیکھا کرتی ہیں لیکن ایک خاص حد تک. Say beyond that limit it cannot see anything. Same is the case of our ear, our smelling power, taste and so on. تو اس طرح عقل، اس کا بھی میدان محدود ہے، ایک خاص حد تک یہ دیکھتا رہتا ہے، سمجھتا رہتا ہے، اس سے پرے وہ کام نہیں کرتا. That is beyond its approach. صحیح. While realities are there, facts are there. تو اس کے لیے ہمیں وحی کا سہارا لینا پڑتا تھا کہ وحی اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے. صحیح. اب عقل تو یہاں تک کام کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا، کھاتا پیتا رہے گا اور موت آ جائے گی اور ہم اس کو پامڈیل لے جائیں گے. پامڈیل لے جائیں گے. جب پامڈیل میں لے جائیں اور اس کے اوپر وہ مٹی کا ڈھیر ڈال دیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ دنیا میں کسی بھی ایسے عقل مند یا سائنٹسٹ کو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے کہ وہ کہے گا کہ پھر یہ ہوگا. سائنٹیفکلی میں نے معلوم کر دیا ہے. دیٹ از ناٹ اے سبجیکٹ آف سائنس. صحیح. وہ میٹیریل سائنس کا سبجیکٹ ہے نہیں. تو اس کے لیے آپ نے پوچھنا ہوگا اللہ سے کہ وہاں پھر کیا ہوگا. صحیح. آپ نے پوچھنا ہوگا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. صحیح. کہ صرف وہی بات تو نہیں کہ اکبر نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہاں، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا. صحیح. اکبر نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا. ہاں اچھا، کراچی والے یہ کہتے ہیں. ہاں اللہ اکبر، انا للہ. اور یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ سارے ڈرامے ہیں. جو چیز رسمن اپنایا جائے اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا. اور پھر وہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں جس کے بعد پھر ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہوتا. تو آپ بخشتے کیا ہیں؟ اگر کسی مردے کو بخش دے کیا بخشتے ہیں؟ صحیح. آپ کا ثواب تو ہوا نہیں کیونکہ آپ نے پڑھ دیا اور آپ کو کھانا کھلا دیا اور ڈن، جاب از ڈن. یس یو ریسیوڈ یور کریڈٹ. بچوں کو لے آتے ہیں، مولوی صاحب کو پیسے بھی دے دیں تھوڑے سے، بچوں نے بند کیا چل میرے بھائی. بس یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. کسی نے آدھا پڑھا، کسی نے پورا سکھایا. صحیح. جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ڈسیپشن. یہ سیلف ڈسیپشن ہے، خود فریبی جسے کہتے ہیں. صحیح. اعمال کا ثواب تو تبھی ملتا ہے ایک آدمی دل کی گہرائیوں سے کسی کے لیے دعا کر دے. ایک آدمی دل کی گہرائیوں سے کسی کے لیے صرف فاتحہ پڑھ لے. یعنی مثلا آپ مقبرے پہ گزر جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کے قبرستان پر گزرتے ہوئے اگر آپ اللہ کے لیے ایک بار فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر اس کا ثواب ان کو بخش دیں اللہ کے لیے، تو ان کی بھی گلو خلاصی ہو جاتی ہے اور آپ کو اس مقبرے میں دفن شدہ اگلے پچھلے کے تعداد کے مطابق نیکیاں مل جاتی ہیں. یعنی وہاں اگر 10,000 لوگ دفن ہیں تو ایک بار فاتحہ اور 11 بار سورہ الاخلاص سے آپ کو 10,000 نیکیاں مفت میں مل گئی پھر ان 2-3 منٹس. صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو آپ نے کوئی پہچان کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی روٹی کے لیے تو فاتحہ نہیں پڑھا، کوئی پیسوں کے لیے نہیں پڑھا. کس کے لیے پڑھا؟ اللہ کے لیے. گاٹ اٹ. اشتہار بھی جمع ہو سکتے ہیں. ہاں اشتہار بھی جمع ہو بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا جو اشتہار ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کا. یہ رسم بنایا گیا ہے. اس کے بجائے جو پسماندے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وائف ہے، ہسبینڈ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے وہ صرف پڑھے. ہاں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا عمدہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا دے. دیٹ از مچ مور دین 1000 قرآن.
صحیح، وہ جو رسمی طور پر پڑھتے رہتے ہیں. لیکن وہ پیارے رشتہ دار مل کے دعا کر سکتے ہیں. دعا کی بس صرف 3 دن ہوتے ہیں تعزیت کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر يحد على ميت فوق 3 ايام الا المرأة تحد على زوجها 4 اشهر و10. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے کے لیے جو اللہ اور رسول پہ ایمان لائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دنیاوی کاروبار چھوڑے، زینت چھوڑے، غم کرتا رہے. more than 3 days and night for everyone or on the death of everyone or said demise of anyone سوائے وائف کے کہ وہ یہ غمخواری کرتی رہے گی 4 مہینے اور 10 دن، جس کو عدت کا زمانہ کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ عدت کا زمانہ. صحیح. اور 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ بھی غمخواری چھوڑ دے. یہ تو دنیا کا نظام ہے، چلتا رہے گا. اب ہمارے لیے تو رول ماڈل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں امہات المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات. جب 4 مہینے 10 دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کو، صحیح، آپ کی ایک زوجہ مطہرہ اور ہماری والدہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، شی واز این اولڈ لیڈی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت معاویہ کی بہن تھی. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مہینے 10 دن گزر گئے، اس نے مہندی لگائی اور سرما لگا دیا اور تیل لگا دیے اور صاف ستھرے کپڑے. صحیح. تو کسی نے کہا اما جی آپ تو یہ زینت، اس زینت میں ہم نے آپ کو پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، یعنی آپ تو اتنی زینت نہیں کرتی. یار اس نے کہا اصل میں امت کو دکھانا ہے، امت کو دکھانا کہ شوہر پہ غمخواری کرنی ہے 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد دنیاوی زندگی چلانی ہے. وزن میں آ گئے. اینی ہاؤ، 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی. تو پوائنٹ نمبر 4 تھا کہ وحی کیوں ضروری ہے. عقل ہے انسان کے پاس، اور آج کا انسان تو عقل کا مرید ہے. آج کا انسان کیا ہے؟ عقل کا مرید ہے. یعنی مینز دیکھیے یہ جو چیزیں جمع ہو گئی ہیں. نمبر 1 یہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، اس پر میں نے کتاب لکھی ابھی تک پرنٹ نہیں ہوگی، کہ انسان کا بیڑا غرق کر دیا 4-5 تصورات نے. نمبر 1 ہیومنزم، یہ ایک تحریک چلی تھی. ہیومنزم، حقوق انسانیت. تو جتنا بیڑا حقوق انسانیت کے پروپیگنڈے نے غرق کر دیا، اس طرح کسی اور چیز نے غرق نہیں کیا. نمبر 2 ریشنلزم، عقلیت پسندی، کہ عقل کو کرائیٹیرین مانے. عقلیت پسندی. نمبر 3 لبرلزم، آزاد منش ہونا. نمبر 4 میٹیریلزم، مادیات کے پیچھے لگنا. اور نمبر 5 سیکولرزم. کہ جو چیزیں مادیات کی دنیا سے باہر ہیں یا عقل کے اپروچ میں نہیں، ڈونٹ تھنک ایون اباؤٹ دیٹ، اس پہ وقت ضائع نہ کریں. They think about what's good for you، کہ اپنا فیصلہ خود کریں آپ کے لیے کیا جائز ہے، یعنی کیا ضروری ہے. what's good for you، آپ کے لیے کیا اچھا ہے. کسی اور کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہونے دو، کیونکہ وہاں تو اخلاقیات کی پابندی ہے نہیں. کہ ہے اخلاقیات کی پابندی ہوتی ہے سیکولرزم میں. سیکولرزم کہتے ہیں اخلاقیات کا جنازہ نکالو. تو اب عقل ہے انسان کے پاس، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے بعد وحی کی ضرورت کیوں پڑی. عقل ہی ٹھیک ہے. اسی عقل نے تو انسان کو وہاں پہنچا دیا، کہاں؟ خلا میں، چاند پر پہنچایا، صحیح، سمندر کی گہرائیوں پر پہنچایا، اس نے لوہے کو ہواؤں پہ اڑایا. اس عقل تو کیا ضرورت ہے وحی کی؟ ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 عقل کا میدان محدود ہے، میں نے بتا دیا تھا. حواس کی طرح عقل کا میدان بھی محدود ہے.
جبکہ اس میدان سے ماورا بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمبر 2 کہ کسی پرفیکٹ عقل کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس انسان کا عقل پرفیکٹ ہے کہ اس کو فالو کریں، کیونکہ آج کی دنیا میں تو ہر انسان کا دعویٰ یہ کہ ارسطو جو تھے، ارسطاٹل، وہ میرے شاگرد تھے، میرے پاس پڑھا کرتے تھے، اور افلاطون وہ تو ہمارے جنریٹر تھے۔ صحیح، کسی عام انسان سے بھی وہ کہتا ہے میرے سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی آیا نہیں ابھی تک۔ صحیح، کبھی کسی نے، دیوانے نے بھی کبھی اپنے کو بیوقوف نہیں کہا، بلکہ دیوانہ کہتے ساری دنیا جاہل ہے، ان کا عقل کام نہیں کرتا۔ تو پوائنٹ نمبر 2 اور پوائنٹ نمبر 3 کہ عقل پہ آفت آ جاتی ہے، جس طرح بدن پہ آفت آتی ہے، آدمی بدنی قوت لوز کر جاتا ہے تو عقل بھی لوز کر جاتا ہے۔ یہ جو پاگل خانے بڑے پڑے ہیں یہ کس وجہ سے پڑے ہیں؟ وہ عقل کیا لوز کر چکے ہیں لوگ؟ عقل۔ تو اگر کسی آدمی کو ہم نے اپنا گائیڈ بنا دیا کہ ہی از دا کرائٹیرین اینڈ سم تھنگ ہیپن ٹو ہم سڈنلی، سو دین وٹ وی ول ڈو، کہ وہ تو سینیٹوریم میں پڑا ہوا ہے تو اب کیا کریں گے؟ اور نمبر 4 عقل یہ توہمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سپرسٹیشن کے سامنے فوراً سرنڈر ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا میں توہمات پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ بتائیں نا، وہ جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ دیکھتے ہوئے اور پرندے سے پتا نکالتے ہوئے، اور پتہ نہیں کہ آپ کے کراچی میں تو اتنا بڑا دھندا ہے، یا سبحان اللہ میں اخبارات میں پڑھتا رہتا ہوں، قبروں سے مردوں کی کھوپڑیاں نکال کے کوئی کالا جادو کرتا ہے، کوئی سبز جادو، کوئی وائٹ جادو، کوئی پتہ نہیں کیا بلا، سپرسٹیشنز۔ صحیح، آدمی کو سر درد ہو جائے کہتا ہے کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ سپرسٹیشنز ہیں، یہاں بھی ابھی اکتوبر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ ہاں بہت بڑا، الو کے خون سے موت اور زندگی دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور کالے بکرے کے خون سے تو کروچ اور ہی دیتے ہیں۔ بکرا بھی اٹھا رہا ہے اس کا۔ اور نمبر 5 یہ کہ عقل یہ رسم و رواج کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم بڑے اچھے مولوی ہیں لیکن بہت سارے رسوم و رواج کو ہم یعنی کاؤنٹر نہیں کر سکتے، وہ پریویلنگ ہو جاتے ہیں۔ تو عقل کا یہ متاثر ہونا اس کے لیے کافی ہے کہ ہمیں کوئی اور چیز چاہیے ہدایت کے لیے، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ وہی ہے۔ تو دیٹ واز پوائنٹ نمبر واٹ؟ اور بحث نمبر 4 5، اگلا 5 ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہی کس کو آتی ہے اور کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ تو ہم نے کہا وہی کے لیے اللہ انتخاب کر دیتا ہے، اور میں آیات پر لے گیا تھا آپ لوگوں کو کہ اللہ کریم فرماتے ہیں انتخاب میری اپنی مرضی کی ہوتی ہے، اس کے لیے ووٹنگ بھی اللہ کو نہیں کروانے پڑتے کہ چلو ووٹنگ کروا دے کس کو پیغمبر بنا دیں۔ صحیح، ابھی پرائمری ہے اور ابھی فائنل ووٹنگ ہے، وائٹ کو بنا دے، کالے کو بنا دے، خاتون کو بنا دے، مرد کو بنا دے۔ صحیح، تو آتی ہے پیغمبر کو، کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، اور کیسے آتی ہے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بنیادی طریقے 3 ہیں۔ کبھی بائی وے آف انسپریشن کہ اللہ کریم بغیر فرشتے کے پیغمبر کو انسپائر کر دیتا ہے، کبھی اس کے ساتھ بات کر دیتا ہے فرام بیہائنڈ دی کرٹن، جس طرح موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام 2 بار کر دی اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ 1 بار، لیکن 100 سنار کا اور 1 لوہار۔ موسیٰ کے ساتھ بات کر دی 2 times from behind the curtain there in Sina in مصر، لیکن رسول پاک کے ساتھ بات کر دی 7 آسمانوں کے اوپر معراج کی رات from behind the curtain، پردے کے پیچھے سے۔ اور تیسرا یہ کہ فرشتہ بھجوا دیتا ہے، تو جبریل آیا کرتے تھے اور پیغمبروں کو بھی آئے، اور میں نے بتا دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 23 سالوں میں جبریل امین 24,000 مرتبہ کم و بیش آئے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ، جو 1 سال میں 1,000 مرتبہ آنے سے بھی کچھ زیادہ بنتا ہے۔ تو اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ سند، کہ اب ہر ایک حدیث کے لیے
تو سند موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. ایک سند ہم سے لے کر امام بخاری تک، ایک سند ہم سے لے کر امام بخاری تک. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے پڑھی اپنے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ نے پڑھی تھی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی یہ تعلیم لی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت شیخ الہند نے یہ حدیث کی تعلیم لی تھی بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطالعہ کیا تھا، حدیث لی تھی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور ان دونوں نے یہ علم لے لیا تھا حضرت شاہ محمد اسحاق سے. شاہ محمد اسحاق نے حضرت شاہ عبد العزیز سے، حضرت شاہ عبد العزیز نے حضرت شاہ ولی اللہ سے. اور پھر دنیا میں خصوصاً بر صغیر میں جو بخاری چھپی ہے، ترمذی چھپی ہے، مسلم چھپی ہے، تو اس کے پہلے پیج پر حضرت شاہ ولی اللہ نے کہاں سے لی تھی، امام بخاری تک اس کا سند کیسے پہنچتا ہے، تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. اور پھر بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر ہر حدیث کی اپنی سند ہوتی ہے. صحیح کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی حمیدی سے، میرے شیخ، اور حمیدی نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح. تو وہاں تو، اور ہم وہاں حدیث کو قبول اور رد کرتے ہیں سند کے اعتبار سے. کس طرح رد کرتے ہیں؟ سند، سب سے پہلے اس کے سند کی بات کرتے ہیں. صحیح. اور پھر بعد میں اس کی متن پہ آ جاتے ہیں کہ متن بھی قابل قبول ہے کہ نہیں. سند میں تو کوئی بات نہیں، متن بھی قابل قبول یا قابل عمل بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پھر وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ حدیث از آتھینٹک، دیٹس اوکے بیکاز سند از اوکے، بیکاز سند از اوکے، سو حدیث از اوکے بٹ ناٹ پریکٹیکل. کیا سند اور نص ایک ہی چیز نہیں؟ نص تو ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، سند نیریشن چین کو کہتے ہیں. یہ جو راویوں کا نام آتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں، اس کو سند کہتے ہیں. نص تو ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، قرآن کی ٹیکسٹ یا حدیث کی ٹیکسٹ. تو اب پھر بعد میں الفاظ کی بات کرتے ہیں کہ یہ الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے. کنٹرڈکشن ہے کسی دوسری حدیث کے اندر؟ ہاں، ایک دوسری حدیث وہ بھی آتھینٹک ہے، اس کے اگر وہ ضعیف ہے تو اس کو تو ڈراپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ قوی ہے، لیکن اگر وہ بھی قوی ہے تو پھر تو کنٹرڈکشن آ گیا. تو پھر وہاں ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کہیں ان میں سے ایک حدیث تو منسوخ اور ایبروگیٹڈ نہیں ہے. تو اگر تاریخ مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ، یہ قابل عمل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد وہ عمل کیا جو دوسری حدیث میں آیا. صحیح. اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں حدیث کے درمیان پیچ اپ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کہ دونوں پہ عمل ہو جائے ٹو سم ایکسٹینٹ، کہ دونوں قوی حدیث ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد ہم کہیں باہر سے سپورٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں سے کسی ایک حدیث کے مضمون کو باہر سے کوئی سپورٹ ہے. صحیح. عقل اور قیاس کسی ایک حدیث کی زیادہ تائید کرتی ہے دوسری حدیث کے مقابلے میں، تو پھر اس انداز سے ترجیح. لیکن جہاں تک قرآن کے سند کا تعلق ہے تو ایک تو قرآن کی وہ سند ہے جس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک آ پہنچا، تو اس کو تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ متواتر. کہ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 1,40,000 صحابہ نے یہ لے لیا. کتنے لوگوں نے لے لیا؟ اور 1,40,000 صحابہ نے تو 5 لاکھ تابعین کو یہ سکھایا، اور 5 لاکھ تابعین نے پھر 10 لاکھ اتباع التابعین کو سکھایا. اور پھر تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے تو تعداد میں اضافہ ہوتا ہے کہ مسلمان تو سب سے پہلے بچہ جب بولنے پر آ جائے تو سب سے پہلے ہم ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ قرآن شریف سکھاتے ہیں. تقریباً ہر بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، تو اس کا سند تو مسلسل اور متواتر ہے. ہاں، بلینز آف پیپل دے ڈو نیریٹ دس قرآن فرام ٹائم ٹو ٹائم. ہر زمانے میں بلینز آف پیپل وہ اس قرآن کریم کو نیریٹ کرتے ہیں. لیکن اس سند پہ ہم نے بات کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی کیسے پہنچا. تو وہاں پہ 3 شخصیات اور 3 ذات. اللہ کی ذات جو توثیق کی محتاج نہیں، جبریل امین کی ذات تو اس کی قرآن کریم نے مختلف آیات پہ لے گیا تھا، قرآن کریم نے توثیق کی تھی. اور پھر رسول پاک کی ذات تو اس کی بھی قرآن کریم نے توثیق کی تھی. تو یہ سند کا مسئلہ. پھر اس کے بعد ہم آ گئے تعریف قرآن پہ. تو یہ بحث نمبر کیا تھا؟ 7 تھا کہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم نے تعریف کر دی، پھر موضوع بیان کر دیا کہ اس کا موضوع ہے انسان، اور پھر غرض و غایت کہ مقصد اس کا ہے اصلاح علم و عمل،
نمبر 1، اور نمبر 2 سعادت الدارین، کہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل جائیں، دنیا اور آخرت کی بلائیاں مل جائیں۔ اب بحث نمبر 8، یہ بحث ہے تفسیر کی، کہ تفسیر کس چیز کا نام ہے؟ تو تفسیر ماخوذ ہے فسر سے، فا سین را، فسر۔ فسر، اور فسر کا معنی ہے کھولنا، فسر کا معنی ہے کھولنا، ٹو اوپن۔ سو اب لفظی اعتبار سے تفسیر کا معنی ہے قرآن کے اسرار و رموز کھولنا، قرآن کے معانی اور مقاصد کھولنا۔ یہ ڈسکوری ہے، کیا ہے؟ تو یہ تو اس کا لغوی معنی یا لٹرل میننگ آف تفسیر۔ اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو ڈیفینیشن میں آپ لکھیں علم یبحث فیہ عن کتاب اللہ من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ۔ یہ تفسیر کی ڈیفینیشن ہے کہ علم یبحث فیہ من کتاب اللہ او عن کتاب اللہ من حیث انہ یکشف بہ مراد اللہ۔ یہ وہ علم ہے جس میں اللہ کی کتاب سے بحث کی جاتی ہے۔ ہم کس چیز کو ڈسکس کریں گے؟ اللہ کی کتاب کو، جس میں اللہ کی کتاب سے بحث کی جاتی ہے، اس حوالے سے کہ اللہ کا مراد اوپن ہو جائے، اس حوالے سے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، اس کی مراد اوپن ہو جائے۔ عبدالرحیم صاحب نے لکھ لیا۔ اور اس کا موضوع قرآن ہے، تفسیر کا موضوع اور سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن، اور الٹیمیٹلی پھر انسان ہے، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان تھا، تو ڈائریکٹلی یہ تو قرآن کو ڈسکس کرتا ہے، لیکن قرآن کس کو ڈسکس کرتا ہے؟ انسان کو۔ تو اٹ مینس کہ تفسیر کا مقصد بھی کیا ہے؟ کہ انسان انسان بن جائے، اور اس کی غرض و غایت، مقصد وہی جو قرآن کے مقاصد ہیں۔ قرآن کے 2 مقصد میں نے بیان کر دیے تھے، عقیدہ اور عمل کی اصلاح، اور نمبر 2 دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ تو یہ تفسیر کا بھی مقصد ہے، صحیح؟ ہم نے اس پر کوئی پیسے تو نہیں بنانے ہیں۔ آپ لوگوں کو جو 7 سال کے محنت کے بعد آپ کو جو ڈگری مل گئی، تو آپ کو یہاں پہ بش صاحب اوول آفس میں کوئی اپرینٹسشپ دے گا اس پر؟ بتائیں نا، ہاں لے جائیں گے۔ تاکہ اللہ کی مراد اوپن ہو جائے ہمارے سامنے۔ تو دوسرا غرض و غایت اور مقصد تفسیر کا ہے الاطلاع علی مراد اللہ، کہ اللہ کی مراد معلوم ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کی مراد معلوم نہیں کریں گے، عمل کیسے کریں گے؟ تفسیر اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔
وہ ہم سے چاہتا کیا ہے کہ کیا کرو؟ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. اور اس سے آگے والی چیز جو کل پڑھائیں گے وزنوی نہیں ہوں گے، یہ ہواؤں میں اڑتے رہیں گے. تاویل، تفسیر کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے تاویل، اور ایک تیسری چیز ہے تحریف. تو ہم بنیادی طور پر تو تفسیر کریں گے، ساتھ ساتھ تاویل بھی کریں گے. تو وہ کل بتائیں کہ تاویل کیا چیز ہے، صحیح. اور اپنے بساط کے مطابق کوشش کریں گے کہ تحریف سے بچے رہیں. کس سے بچے رہیں؟ تحریف سے، کیونکہ تحریف حرام ہے. تحریف کیا ہے؟ حرام ہے. تو وہ بھی بتائیں گے کل کہ تحریف کس چیز کا نام ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقوتنا وتوانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ڈاکٹر پرویز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. تو ہم تے چیپٹر یا بحث نمبر 9 کہ قرآن کریم کے تفسیر کے اپنے طریقے ہیں، اور ہم نے تفسیر میں ان طریقوں سے اور اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا. صحیح. اس سرکل سے باہر نکلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. صحیح. ایک سرکل ہوتا ہے زندگی میں، اس سے آپ باہر نکلیں بیڑیا کر جاتا ہے. اور شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ان کو ذرا سرکل سے نکلنے دیں. یہ سرکل سے نکلیں، yes, nothing can protect them then. They will lose their iman. Got it? اور خصوصاً ایسے لوگ کہ جن کا عقل بھی کچا ہو دین کے اعتبار سے، ان کو تو آزادی دینے کے سرکل سے نکلو، وہ تو گئے. تو ایک ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، اور اس کو فردر کلاسیفائی کیا تھا کہ یہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک متصل اور دوسرا منفصل. تو متصل کا تو میں نے مثال دے دیا تھا سورہ بقرہ، یاد ہے آپ کو. منفصل کے لیے ہم گئے تھے سورہ النساء پہ، آیت نمبر 15. تو وہ پڑھ لیا تھا. اچھا، تو اب آیت نمبر 15 میں تو اللہ کریم نے فرمایا ایک بار پھر جائیں تاکہ آپ کی میموری فریش ہو جائے. آیت نمبر 15 سورہ نساء. ہاں، پیج نمبر 81. واللاتی، اور وہ خواتین یاتین الفاحشۃ جو آ جائیں اس گندگی کو، یعنی اس کا ارتکاب کریں، من نسائکم آپ کی عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن تو بنا دے ان کے اوپر، اربعۃ منکم 4 لوگ آپ میں سے. فَإِن شَهِدُوا اگر انہوں نے گواہی دے دی، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو ان کو بند رکھو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو بند رکھو ان کو، فِي الْبُيُوتِ گھروں میں، یعنی انڈر کسٹڈی رکھو، کیونکہ اس زمانے میں ابھی جیل وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ تا آ کے موت ان کو قبض کر دے، یعنی ان کو موت آ جائے. موت ان کو قبض کر دے مین موت کو موت آ جائے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ. تو کوئی راستے سے مراد ہے کوئی پنشمنٹ، کہ اللہ ان کے لیے
کوئی پنشمنٹ مقرر کر دے. تو اس صورت کے نازلے کے وقت زنا کے لیے اللہ کریم نے کوئی پنشمنٹ ابھی تک بتایا نہیں تھا. تو کب بتایا؟ سورہ نور پہ جائیں ابھی. دیکھ لیا؟ سورۃ انزلناہا، یہ عظیم الشان سورت ہے، ہم نے نازل کیا ہے اس کو. وفرضناہا، ہم نے اس کو فرض کر دیا، یعنی اس کا سیکھنا. ایک اور دو. جب میں نمبر نہ بتاؤں تو اٹ مینس کہ بس ابتدا سے ہے. سورۃ انزلناہا وفرضنا، ہم نے فرض کر دیا ہے اس کے سیکھنے کو. تو میں نے بتا دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلفیئر کے لیے خواتین پر لازم کیا تھا کہ ان کو سورہ نور آنا چاہیے. وانزلنا فیہا، ہم نے نازل کیے اسی میں آیات البینات، واضح دلائل. نمبر 1 آیات البینات، واضح رولز، قوانین. لعلکم تذکرون، تاکہ آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آ جائے، تاکہ آپ سوچیں کہ اللہ کریم نے یہ حکم اس طرح کیوں دیا ہے. صحیح. آپ اللہ کے حکم کو پرکھنے کے لیے اپنے عقل کو معیار نہ بنائیں. اللہ کا حکم وہ لے لیں ایز اٹ از. اللہ کا حکم لے لیں ایز اٹ از. آپ کا عقل تو معیار ہوگا اس چیز کے لیے جو آپ کے لیول سے نیچے ہوگا. آپ کے عقل کے لیول سے نیچے ہو. لیکن جو چیز اب اگر میں صحیح ایک سرجن کیا کچھ کر رہا ہے، ایک انٹرنل میڈیسن کا ماہر کیا کچھ پرسکرپشن دے رہا ہے، اگر میں اپنے عقل کو اس کے لیے معیار اور کرائیٹیرین بنا دوں کہ لیٹ می تھنک اباؤٹ دیٹ، صحیح، تو وہ سرجن بھی کہے کہ نیکسٹ ٹائم تو اس کو سینیٹوریم بھجوانا ہوگا، کیونکہ وہ چیز میری لیول سے اس فیلڈ میں میری لیول سے اونچا ہے. صحیح. تو اب اللہ کا حکم صحیح ہمارے عقل کے لیول سے نیچے، وہ تو بہت ہی اونچا ہے. تو ایز اٹ از لے لیں. اور یہ دیکھیے معقول بات ہے کہ جس بھی فیلڈ کی جو بات آپ کے عقل کے لیول سے اوپر ہو تو اس فیلڈ کے ماہر کو آپ اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب دین پہ آتے ہیں تو نہ تو شیخ کو اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں. شیخ تو چھوڑیے، رسول کی بات آ جائے وہ کہتے ہیں کہ ویل تھنک اباؤٹ دیٹ، what should be done nowadays. اللہ کی بات آ جائے yes we'll ponder upon کہ آج کے ماحول کے ساتھ یہ ٹک بھی ہے کہ غلط ہے. صحیح. اس لیے کہ لوگوں کو دین کی اہمیت کا پتہ نہیں. صحیح. الزانیۃ والزانی، وہ عورت جس نے زنا کیا، والزانی اور وہ مرد جس نے زنا کیا. وہ عورت جس نے زنا کیا اور وہ مرد جس نے زنا کیا. فجلدوا کل واحد، تو مارو کل واحد، ہر ایک ان میں سے، ان دونوں میں سے ہر ایک مارو. 80 جلدہ، 100 درے. یہ کوڑے نہیں ہیں آرمی والوں کے کوڑے، وہ تو چمڑا نکال لیتا ہے. صحیح. وہ لیشز جو ہوتے ہیں وہ تو چمڑا نکال لیتے ہیں. صحیح. یہ لیشز نہیں ہیں، یہ سٹرائپس ہیں. کیا ہے؟ سٹرائپس ہے. تو آپ لکھیں کہ درہ یا جلد کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ بنا ہوا ہوتا ہے چمڑے سے، چمڑے سے بنا ہوتا ہے. نمبر 2 مجھے دیکھیے، اس کی لمبائی ہوتی ہے 1 شرعی گز. یہ شرعی گز ہے. اسلامی گز کتنا ہے؟ ہاف آف اور گز. ہمارے گز کے ہاف ہے. اور یہ فلیٹ ہوتا ہے ہاتھ کی طرح، یعنی وہ چمڑا اس طرح ہاتھ کی طرح فلیٹ ہوگا. صحیح. اور مارتے وقت
یہ 4 چیزیں ہیں۔ مارتے وقت اس کو کندھے کے اوپر نہیں لے جانا کہ اس طرح لے جائے، نہیں، اس طرح کندھے کے برابر لے جا کے، کیونکہ مقصد تو کسی کا مروانا نہیں، اس کو لیسن دینا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ڈونٹ ڈو دیٹ، گاٹ اٹ، لائک اس طرح، گاٹ اٹ۔ اور نمبر 5، ایک جگہ پہ نہیں مارنا کیونکہ وہ جگہ سن ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور نمبر 6، بیک پہ مارنا ہے، فرنٹ پہ نہیں مارنا۔ کہاں پہ مارنا ہے؟ بیک پہ۔ آپ نے کہا چمڑے سے؟ چمڑے سے بنتا ہے۔ دیکھ لیا؟ ہاں ہاں۔ تو 6 تو اللہ کریم نے فرمایا 100 درے لگا دیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور نہ پکڑے آپ کو ان دونوں کے حوالے سے رافت کوئی نرمی فی دین اللہ، اللہ کے قانون میں۔ کہ یار چھوڑے غریب ہیں، بس تھوڑا سا مزہ لے لیا چلو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا، اور نہ پکڑے آپ لوگوں کو بِهِمَا، ان کے کیس کے بارے میں، رافت کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے حکم میں۔ دین کا معنی حکم۔ ان کنتم تؤمنون، اگر آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، اور حاضر ہو ان کے سزا کے لیے، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، یعنی ان کو پبلک پلیس میں یہ سزا دی جائے۔ سزا کہاں دینی پڑے گی؟ کیونکہ اس سزا دینے میں اس آدمی کی تعذیب وہ مقصد نہیں، اس سزا دینے میں اس آدمی کو پین پہنچانا مقصد نہیں، معاشرے کو میسج دینا لازم ہے۔ یہ آپ لکھ کے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا پبلک پلیس میں کروا دے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا، کس نے دیکھا؟ صحیح، تو مور کو نچھایا پبلک میں، یعنی اس کو سزا ملے پبلک میں، کیونکہ مقصد تو یہ کہ معاشرہ صاف ہو، یہ مقصد نہیں اس قانون کا کہ اس آدمی کو تکلیف ملے، بلکہ مقصد یہ کہ سوسائٹی کو میسج ملے۔ اب اس آیت میں تو 100 دروں کا ذکر ہے، لیکن آیت میں اگر کوئی اجمال ہے، ابہام نہیں، اس کو ابہام نہیں کہتے، ابہام تو ایمبیگوٹی ہوتا ہے، صحیح۔ اجمال کا معنی یعنی اتنا ڈیٹیل نہیں ہے، اجمال کا معنی اتنا ڈیٹیل نہیں ہے، تو ڈیٹیلز پھر ہم پوچھیں گے رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نکل آئے اور فرمایا کیا کہ خذو عنی خذو عنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، ممبر پر چلے گئے، جب یہ آیت ریسیو کر گئے، خذو عنی، سیکھو مجھ سے، یا لے لو مجھ سے، تو لوگ متوجہ ہو گئے کہ کیا دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ البکر بالبکر جلد مئۃ و تغریب غامل، غیر شادی شدہ زناکار، جس کو فارنیکیشن کہتے ہیں قانون میں، اگر مرد غیر شادی شدہ ہو اور عورت بھی غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فارنیکیشن۔ جبکہ شادی شدہ والے کو کہتے ہیں ایڈلٹری، شادی شدہ کے زناکاری کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈلٹری۔ دیکھیے قانون میں بھی اس کے لیے 2 علیحدہ الفاظ ہیں، شریعت میں بھی ان کا تصور سزا بھی مختلف ہے۔ تو فرمایا
کہ البکر بالبکر غیر شادی شدہ کے لیے جلد میتن 100 درے وتغریب حامل اور 1 سال جلا وطن کرنا. یہ آپ لکھیں کیونکہ اس میں پھر اختلاف ہے. 100 درے اور 1 سال جلا وطن کرنا، ڈیپورٹ کرنا. والثیب بالثیب اور شادی شدہ کے لیے جلد میتن 100 درے والرجم اور سنسار. 100 درے اور سنسار، سٹون ٹو ڈیتھ، سٹون ٹو ڈیتھ. اب غیر شادی شدہ کے لیے 2 چیزوں کا ذکر ہوا، 100 درے اور 1 سال جلا وطنی. تو اس کو امام شافعی اور احمد بن حنبل نے ایز اٹ از لے لیا. صحیح. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ 1 سال کی جلا وطنی کا مسئلہ یہ ڈپلومیسی تھی. یہ کیا تھا؟ حکمت عملی. یہ کیا حکمت عملی کہ وہ بندہ سدھر جائے، کہ وہ بندہ سدھر جائے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ وہاں کسی پر زناکاری ثابت ہوتی، اس کو درے لگ بھی جاتے، لوگ اس کو اچھا نہیں دیکھتے تھے. تو 1 سال کے لیے جلاوطنی کہ ایک تو وہ آدمی سدھر جائے گا، صحیح، پردیس میں وہ سدھر جائے گا، اور نمبر 2 لوگ اس مسئلے کو بھول جائیں گے سال میں. صحیح. کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. بس آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئے تو لوگ تاریخ تو نہیں لکھتے کہ وہ فلاں تاریخ فلاں مہینے اور فلاں سال فلاں دن تھا، یہ وقت تھا، اور 100 سال بعد ہاں اس آدمی کی ہم بات کر رہے تھے. بس وہ تو آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، 2-3 مہینے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا تھا. صحیح. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سزا کا حصہ نہ ہے 1 سال کی جلاوطنی، کیونکہ اگر اس کو ہم سزا کا حصہ بنا دیں تو 100 دروں کا ذکر تو قرآن میں ہے، یہ متواتر ہے. قرآن کیا ہے؟ متواتر، جس طرح ہم نے بتا دیا تھا. صحیح. جبکہ وہ حدیث وہ خبر واحد ہے. حدیث کیا ہے؟ خبر واحد، یعنی اس کا لیول تو یہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے. تو اسی کے اساس پر قرآن کے حکم کے ساتھ کوئی چیز ایڈ کرنا، دیٹس اے ٹائپ آف ایبروگیشن، کہ قرآن کا حکم آلموسٹ منسوخ ہو گیا. منسوخ ان اے سینس کہ پوری کی پوری سزا وہ 100 درے تو نہیں رہے، 100 درے پلس سم تھنگ. اور یہ پلس آپ نے کہاں سے لگا دیا؟ حدیث سے، جو خبر واحد ہے، وہ قرآن کے لیول کا ہے بھی نہیں. بات ذہن میں آ گئی؟ امام صلی اللہ علیہ تو بڑا ٹیکنیکل آدمی ہے، وہ تو قانون کو جانتا ہے. صحیح. تبھی تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فإن الناس أعيال بفقه على فقه الامام ابی حنیفہ. قانون کی دنیا میں سارے قانون دان ابو حنیفہ کے بچے لگتے ہیں. امام شافعی جیسے آدمی نے کہہ دیا. اور آپ اب بھی جائیں عراق میں حضرت امام صلی اللہ علیہ کی خبر پہ، تو جیسے ہی دروازے میں اندر داخل ہو جائیں تو قبر مبارک کے ارد گرد جو فینس لگا ہوا ہے، فینس، تو اسی فینس میں یعنی وہ جو آئرن راڈز ہیں، انہیں راڈز میں لکھا ہے فإن الناس أعيال بفقه على فقه الامام ابی حنیفہ. لکھا ہے وہاں قال الامام الشافعی ارتجالا ایکسٹمپور. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قبر کو وزٹ کر دیا تو جیسے ہی قبر کے قریب آئے تو فوراً کہہ دیا فإن الناس أعيال بفقه على فقه الامام ابی حنیفہ. فقہ قانون کو کہتے ہیں کہ قانون کی دنیا میں سارے دنیا کے قانون دان یہ اس آدمی کے بچے لگتے ہیں. اس آدمی کیا لگتے ہیں؟ بچے لگتے ہیں. نہیں، اور جلاوت نہیں ہے. تو اب اصل سزا وہ صرف 100 درے ہیں. یہ جلاوطنی ہے، میں نے کہا یہ ڈپلومیٹک کورس تھا. صحیح. یہ حکمت عملی. تبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتے تھے. جلاوطنی کی سزا
نہیں دیتے تھے. حضرت عمر نے ایک بار دے دیا پھر وڈرا کر دیا. حضرت عمر نے ایک بار دے دیا, جس بندے کو جلاوطن کر دیا تھا اس نے وہاں بھی وہ دندہ کیا, تو حضرت عمر نے فرمایا اس کو واپس لائیں, کیونکہ وہاں تو شاید اس کو کھلی چھٹی مل گئی, یہاں ذرا ہمارے نگرانی میں رہے. صحیح بات میں آ گئی کہ نہیں؟ انڈر کسٹڈی. یہ جو ریپورٹیشن ہے یہ تو حضور پاک نے. ہاں ہاں حدیث ہے نا. تو اب اسی حدیث میں جو آگے والا حصہ ہے تو فرمایا وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ, شادی شدہ جلد مئتن و تغریب و عامن, اس کو 100 درے لگا دو اور پھر سٹون ٹو ڈیتھ کروا دو. وہاں بھی کمبینیشن ہے, وہاں بھی دو چیزوں کو کمبائن کر دیا, لیکن اس پر کسی امام کا بھی عمل نہیں. آپ لکھیں اس کو کسی امام نے کنسیڈر نہیں کیا, نہ شافعی نے, نہ احمد نے, نہ مالک نے, نہ امام ابو حنیفہ نے رحمہم اللہ, بلکہ وہاں تو ساروں کا مذہب ہے کہ وہاں تو the only punishment is stoned to death. ایسا نہیں کہ پہلے ان کو 100 درے لگا دو پھر کہے کہ ابھی میدان میں آ جائیں. اب اس سزا کے تصور کے لیے پہلی والی تو ٹھیک ہے, غیر شادی شدہ اس کو کیا کر دو 100 درے لگا دو, لیکن شادی شدہ سنسار کر دو, سٹون ٹو ڈیتھ کر دو. اس کو سمجھنے کے لیے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ضروری ہے. تو آپ لکھیں کہ انسان فطرتاً حیادار ہے, انسان کی فطرت میں ہے حیا, بلکہ حیوان کی فطرت میں بھی حیا ہے. بہت کم حیوانات ایسے ہیں ہاں جو اوپنلی سیکس کرتے ہیں. صحیح, بہت کم حیوانات ایسے ہیں, ادروائز وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور انسان اس کی تو فطرت میں حیا ہے, تو زناکاری انسانی فطرت کے خلاف ہے. آپ لکھیں کہ زنا انسان کے فطرت کے خلاف ہے. لہذا مرد اور عورت کا تعلق یہ عہد و وفا پہ استوار ہو. نمبر 1 کانٹریکٹ ہو, اور کانٹریکٹ بیسڈ آن کنسنٹ. کانٹریکٹ تو آپ بائی فورس نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مجھے فورس کر سکتے ہیں کہ یہ باسکٹ میرے پہ بیچو, ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا. اگر میں بیچ بھی دوں, I have all the right, yes, to withdraw it and to go to a court of law. He forced me. کیونکہ کانٹریکٹ تو کس طرح ہوتا ہے؟ رضامندی سے, میوچل کنسنٹ سے. تو یہ نکاح یہ وہ میوچل کنسنٹ ہے, یہ بھی کیا ہے؟ میوچل کنسنٹ ہے, لیکن 2 بندوں کے نہیں, 2 بندوں پلس 2 خاندانوں کے, کیونکہ تو سوشل کانٹریکٹ ہے. تو اگر 2 بندوں کا کانٹریکٹ ہے صرف, تو سوشیالوجی کہاں گئی؟ پھر کوئی سوشیالوجی ہے؟ بتائیں, نہیں ہے نا. لڑکی سے اپنے فیملی والی کٹ گئے اور لڑکے سے اپنے فیملی, اور سوشیالوجی کہاں سے آ گئے؟ سوشیالوجی کو تو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو یہ کانٹریکٹ ہے, کنسنٹ ہونا چاہیے. سوشل ہے تو خاندانوں کا کانٹریکٹ ہونا چاہیے. یہ دیکھیے ساری باتیں معقول ہیں. معقول ہے کہ نہیں؟ لاجیکل, ریزنیبل. نمبر 2, اس کو سوشل اپروول بھی حاصل ہو. سوشل اپروول یعنی اس کو پبلسائز کرنا ہے. نکاح کو کیا کرنا ہے بتائیں؟ مشتہر کرنا ہے, پبلسائز کرنا ہے. یہ جو ہم فنکشن کرتے ہیں یہ صرف یہ نہیں کہ کلچرل ہے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, نہیں. نکاح کو پبلسائز کرنا ہی شریعت کا تقاضا ہے. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, آپ لکھیں بریکٹس میں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
اگر میاں بیوی نے نکاح کر دیا دو شاہدوں کے پریزنس میں، دو شاہدوں کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو امام مالک کے نزدیک نکاح ہوئے نہیں، وہ کہتے ہیں پبلسائز نہیں کیا گیا، تو وہ نکاح اس کے نزدیک ہوتا ہی نہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہوتا ہے لیکن شریعت کے روح کے خلاف ہے، شریعت کے روح کے خلاف ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پبلسائز ہو جائے۔ تو مجھے دیکھیں، کل اس نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کو کچھ لوگ دیکھیں کہیں اکٹھا، اگر پبلسائز ہو گیا ہے، یس لاسٹ منتھ دے گاٹ میریڈ، اگر پبلسائز نہیں ہوا ہے، لڑکا ہمارے محلے کا نہیں ہے، کہیں سے لڑکی اٹھا کے لے آیا ہے، صحیح، یہ لڑکی فلاں کی بیٹی نہیں معلوم ہو رہی، بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، کیونکہ شیطان تو اپنا کام کر کے دکھاتا ہے، اس لیے شریعت نے حکم دے دیا کہ نکاح کو کیا کرو، پبلسائز کر دو، تاکہ لوگوں کو بات کرنے اور بات بنانے کی کوئی راستہ ہی ان کو ہاتھ نہ آئے۔ کیا حکمت ہے اس میں؟ بلکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اعلن النکاح بالدف، جس وقت آپ نکاح بندوائیں، مولوی صاحب جیسے ہی نکاح کر دیں، صحیح، تو آپ دب بجائے، دب 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 آل اراؤنڈ پیپل، واٹس گوئنگ آن، لیٹس سی، کیا ہو رہا ہے؟ یہ فلان اور فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو گیا، پبلسائز کرنا، اعلن النکاح بالدف، اس کو ہم تمبورا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ تمبورا۔ اس قسم کے نکاح سے تمدن باقی رہتا ہے۔ سوشیالوجی، تاریخ میں جہاں جہاں بھی تمدن خراب ہو گیا، وہاں پہ زنا نے رواج پایا۔ جہاں پہ سوشیالوجی ختم ہو گئی، لوگ سوشل نہیں رہے، تو نتیجہ کیا رہا؟ زناکاری، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، ڈیٹنگ۔ اللہ بچائے رکھے، اللہ عزتیں رکھے، آپ کہیں آمین۔ سارے مسلمانوں کی اللہ عزت رکھے۔ اب جیسے میں نے بتا دیا کہ پھر زنا کے دو قسم ہیں، ایک فارنیکیشن اور ایک ایڈلٹری۔ پھر دونوں میں کہیں تو یہ کام ہوتا ہے باہمی رضامندی سے اور کہیں بائی فورس، کہیں بائی رضامندی سے اور کہیں بائی، تو جہاں پہ فورس استعمال ہو تو اس کو پھر کہتے ہیں ریپ، اس کو پھر قانون میں کیا کہتے ہیں؟ ریپ۔ اب پرانے کلچرز کو ہم ذرا سٹڈی کریں۔ ایجپٹ میں اسلام سے پہلے زناکاری کی صورت میں مرد کو لاٹھیوں سے پیٹتے، لوگ کھڑے ہو جاتے اور زناکار، جس نے زنا کا ارتکاب کیا، مرد، ہر ایک آدمی ہاتھ میں لاٹھی لے کر اس کو مارتے لاٹھیوں سے، اور عورت کی ناک کاٹتے۔ عورت جو اس کا قسم کام کا ارتکاب کر جاتی تو اس کا ناک کاٹتے۔ آپ لکھیں یہ ساری چیزیں۔ ایرانی، بابلی اور اشوری، یہ مختلف سویلائزیشنز ہیں، ایرانی، بابلی اور اشوری، یہ بھی تقریباً یہی کام کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں مرد کو لوہے کی چارپائی پر لٹا کر چاروں طرف سے اس چارپائی کو آگ لگا دیتے، مرد کو چارپائی پر لٹا کر
نہیں آپ لکھیں میں جو لکھوا رہتا ہوں اب لکھیں. زناکار مرد کو چارپائی پر لٹا کر چاروں طرف سے آگ لگوا دیتے اور عورت کو کتوں کے سامنے ڈال دیتے. ہاں جو بھی ہو. قیصر روم شادی شدہ لوگوں کی زنا کی صورت میں مرد کی آدھی جائیداد کنفسکیٹ کرتے اگر کوئی ہوتا اور اس کو جلا وطن کر دیتے, وطن سے نکال دیتے, اور عورت کی 1/3 پراپرٹی کو کنفسکیٹ کرتے اور اسے بھی جلا وطن کرتے. یہودیوں کے ہاں شادی شدہ کو سنسار کرنا تھا تورات کا حکم. اسلام جب آیا تو بالکل فرام دا ویری بگننگ ابتدا ہی سے زنا کو جرم کہہ دیا. لیکن سزا وہ خاندان والوں پہ چھوڑ دیا. یہ جس نے ارتکاب کیا ہے اس کے خاندان والے فیصلہ کریں. اب جو آیت اور اس کے بعد حدیث جو ہم نے ذکر کر دیا کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 درے اور شادی شدہ کے لیے سنسار, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو سنسار کیا. اور چاروں کیس سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد ہوئے تھے. کب ہوئے تھے؟ اور سورہ نور نازل ہوا تھا سن 6 ہجری میں, ہجرت کے بعد 6 سال میں. اور خلفائے راشدین انہی کے ہاں بھی یہی سزا تھی, شادی شدہ کو سنسار کرنا. اب سنسار کے لیے شرط کیا ہے, ابتدائی شرط تو نمبر 1 کہ بندہ مرد ہو یا عورت وہ بالغ ہو. نمبر 2 وہ ذی عقل ہو, انسین نہ ہو, کوئی پاگل نہ ہو. نمبر 3 شادی شدہ ہو. نمبر 4 میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوں, ورنہ اگر بیوی میکے چلی گئی ہے 10 سال ہو گئے. اور نمبر 5 مسلمان ہوں. یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک شرط ہے. تو ایک مینس کہ اسلامی ریاست میں بھی سنسار کا یہ حکم غیر مسلموں پر لاگو نہیں ہوگا. امام صاحب کے نزدیک
غیر مسلم پر لاگو نہیں، ان کو دوسری سزا دی جائے گی، جو بھی حکومت بنا دے، شاید ان کے لیے پھانسی بنا دے، صحیح، لیکن سنسار کا حکم ان کے لیے نہیں۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ لیکن امام شافعی، یہ آپ لکھیں، اور امام احمد، امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ لا آف دی لینڈ ہے تو سارے شہریوں کو ایکولی اپلائی ہوگا، سارے لوگوں کو، سارے سٹیزنز کو ایکولی اپلائی ہوگا۔ اگر کسی بندے نے کسی عورت کے ساتھ گندگی کا ارتکاب کیا بائی فورس، جس کو ریپ کہتے ہیں، تو امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کی ہے، یہ محدثین ہیں، حدیث کی مشہور کتابیں لکھی ہیں امام ترمذی اور امام ابو داود، انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ ایسی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو تو سنسار کیا، عورت کو کوئی سزا نہیں دی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ تو ایک وہ جبر کا یعنی عذاب کیا گیا، پھر اس کو اس کے اوپر سزا بھی دے۔ اب جس طرح مرد عورت کو فورس کر سکتا ہے، کیا یہ کیس ادر وے اراؤنڈ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ یعنی مرد عورت کو فورس کرے زناکاری کے لیے، کیا عورت بھی مرد کو فورس کر سکتی ہے؟ یعنی کوئی کیس ایسا بھی آ سکتا ہے کہ مرد کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کو فورس کیا گیا ہے، تو امام محمد اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں دونوں، وہ جواب دیتے ہیں ہاں میں، کیا ہاں؟ امام صاحب کے تیسرے شاگرد ہیں امام ظفر، امام ظفر، وہ کہتے ہیں عورت کی جانب سے فورس کا کوئی تصور نہیں، یہ لکھیں آپ، a woman cannot force a male to do that۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 4 کیسز کروائے تھے اپنے دور میں، ایک آدمی ہے، صحابی ہے، اس کا نام ہے ماعز ابن مالک، ماعز ابن مالک، اس سے یہ ارتکاب ہوا، انسان ہے، اس سے یہ ارتکاب ہوا، اب جیسے ہوا اس کو احساس ہوا کہ شادی شدہ آدمی تھے، تو اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام ہے ہزال ابن نعیم، ماعز ابن مالک کا دوست ہے ہزال ابن نعیم، کیونکہ آدمی پر جب تکلیف آ جاتی ہے، کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے، تو کس کے پاس جاتا ہے؟ دوست کو بتا دیتا ہے کہ یہ مجھے ذرا کنسول کر دے یا کوئی راستہ دکھا دے، تو اس کے پاس آیا، اس سے کہا بھائی میرے سے تو یہ ایک عظیم جرم کا ارتکاب ہو گیا،
صحیح. اب ہزال نے بھی نہیں پوچھا, نعیم نے ماعز نے بھی نہیں کہا کس کے ساتھ کیا ہے, کیونکہ دیٹ واز نن آف دیئر بزنس. صحابہ تو ایسے پاک لوگ تھے, وہ اسٹو میں نہیں رہ گئے تھے. کون تھی ہم, کس کی بہن تھی, کس کی بیٹی؟ نہ تو ہزال نے پوچھا نہ ماعز ابن مالک نے. اس نے کہا بھائی میرے سے یہ جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے, کیا کیا جائے. اب ہزال ابن نعیم بھی سیدھا سادہ مسلمان آدمی تھے. اس نے کہا بھائی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, رسول پاک کے پاس جانا ہوگا. آپ لکھیں رسول اللہ کے پاس جانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ لے آیا رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, صحیح, کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے. تو یہ آ گیا ماعز بن مالک, یعنی اتنے سمپل مسلمان لوگ تھے, بالکل ان کا دل جو تھا وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا دل تھا. تو آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرف کھڑے ہو گئے اور کہا طہرنی یا رسول اللہ, مجھے صاف کر دے او اللہ کے رسول. مجھے ان الفاظ کیا بہترین کے لیے, طہرنی یا رسول اللہ, مجھے صاف کر دے او اللہ کے رسول. اب یہ لکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح منہ پھیر لیا. لوگ یعنی یہاں تھے, حضور علیہ السلام اس طرف دیکھ, تو یہ آگے طہرنی یا رسول, مجھے صاف کر دے اور اللہ کے رسول. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر دیا, فاروق صاحب سے بات شروع کر دی. تو یہ خدا کا بندہ یہاں آ گیا اور پھر سامنے کھڑا ہوا, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے صاف کر دیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر دیا. اچھا عامر تو جاب پہ گئے تھے, تو یہ خدا کا بندہ پھر یہاں آ گیا تیسرے بار اور کہا طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے صاف کر دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, عبدالرحیم صاحب کی طبیعت آج ٹھیک تھی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سبجیکٹ تبدیل کرنا چاہتے تھے کہ کوئی گواہ ہے نہیں, کسی نے دیکھا نہیں اس خدا کے بندے کو, صحیح, تو یہ بچ ہی جائے تو اچھی بات ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ادرؤوا الحدود ما استطعتم, سزاؤں کو دفع کرو جتنی بھی آپ کے بس میں ہو, تو سزائیں جاری نہ کرو, سزائیں جاری نہ کرو. ایک تو یہ کہ اگر پروو ہو جائے پھر تو اللہ کے حکم کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس انداز سے ہینڈل کرے کہ وہ پروو نہ ہو جائے, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چوتھے بار یہاں آ گیا, طہرنی یا رسول اللہ, جی مجھے صاف کر دیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے, تو ان سے پوچھا ابھی ہی جنون, آپ میں سے کسی کو پتا ہے اس آدمی کو کوئی سائیکو پرابلم ہے؟ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایگزامینیشن. آج کے قانون میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو فزیکلی اور میڈیکلی اس کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ اس آدمی کا کوئی مسئلہ ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا ابھی ہی جنون, اس آدمی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ اب صحابہ بھی تو ایسے نہیں تھے کہ کسی کے لیے جھوٹ بولے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو اس کی بیماری کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے, بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں, صحیح. تو وہاں پہ ایک ماہر بیٹھا ہوا تھا. کون بیٹھا تھا؟ ماہر بیٹھا ہوا تھا. تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ شمہ حل شربا, اس کے منہ کو ذرا اسمیل کر دیں, یہ نہ کوئی شراب براب تو نہیں پی, یعنی ڈرنک تو نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے, یہ ڈرنک تو نہیں ہے کہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو وہ آدمی جو ماہر تھا اس نے آ کے, کیونکہ اس زمانے میں تو وہ نہیں تھا, کیا ڈالتے ہیں وہ, یہ ٹریفک والے کیا ڈالتے ہیں جب آدمی کو پکڑے ریڈ پر, وہ جو بریتھلائزر, تو اس زمانے میں بریتھلائزر تو نہیں تھا کہ ہاں یہ 10% سے زیادہ آپ کو چارج کر دیں کرائم میں, تو وہ تو نہیں تھا. تو وہ جو ماہر تھا اس نے اس کے منہ سے کہا نہیں ڈرنک نہیں ہے, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کون یہاں آپ کو لے آیا, اور ذرا سختی سے کہا آپ کو کون یہاں لے آیا. تو
تو وہ جو دوست تھا اس کا حذال ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ آیا تھا، نیک مسلمان آدمی تھا، اس نے کہا تھا چلو رسول پاک کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جی یہ حذال میرا دوست ہے، یہ مجھے لے آیا ہے، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس طرح دیکھا، لو سترتہ بثوبک، اس کا یہ جرم تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، آپ کے پاس آیا، اگر آپ اس پہ کور ڈالتے تو وہ بہت اچھا ہوتا۔ اس سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، لو سترتہ بثوب، لیکن ابھی تو آپ کورٹ میں لے آئے ہیں، یعنی مینز کہ آپ کیس کو کورٹ سے پہلے کہیں فیصلہ کر جاتے، ابھی تو آپ ایسے کورٹ میں لے آئے کہ اس کا فیصلہ تو کسی کورٹ میں پھر چیلنج بھی نہیں ہوتا، رسول اللہ کا کورٹ، تو اس سے کہہ دیا لو سترتہ فردر مور انشاءاللہ ٹمارو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین، ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فاروق صاحب تو آپ کو قاضی بنا کے چھوڑیں گے۔